بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میں تھک گیا ہوں آپ کی روز روز کی دوائیاں لاتے لاتے۔ میرے پاس قارون کا خزانہ نہیں جو آپ پر لٹاتا رہوں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی اخراجات ہیں۔ کہاں سے لاؤں میں اتنے پیسے؟ میری آمدنی اتنی نہیں جتنی آپ کی ادویات آ جاتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہاں سے لاؤں اتنے اخراجات؟ بیٹا، جب تم چھوٹے تھے میں لوگوں کے برتن دھو کر تمہارے اخراجات پورے کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں جس طرح تم کر رہے ہو۔ ماں نے کھانستے ہوئے کہا، جاب کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ایسا کب کہا کہ اس میں تمہارا قصور ہے؟ اس نے ایک بار پھر کھانس کا کر کہا، جا رہا ہوں، میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ اسے اپنی ماں کی کھانستی ہوئی حالت پر بھی ترس نہ آیا تھا۔ وہ کھانستے کھانستے نیم جان ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ تپ دیکھ کیوں ہو گئی ہے؟ اول پھول بکتے گھر سے نکل پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جگر کیوں پریشان ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتا مجھے۔ اسد کے دوست نے اسے پریشان حالت میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں یار، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسد نے گھر کی باتیں بتانی مناسب نہیں سمجھی تھی۔ ارے جگر، تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو کسی بات پر بہت ٹینشن میں مبتلا ہے، تو بتانا نہیں چاہتا، یہ الگ بات ہے۔ ویسے تجھے دوست کم بھائی زیادہ سمجھتا تھا، تو بھائی سے چھپائے گا؟ میں نے تجھے ایسے کبھی نہیں سمجھا تھا۔ چل یار تیری مرضی، اس کے دوست مصنوعی ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ یار آج کل کی مہنگائی کے بارے میں تجھے پتہ تو ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اوپر سے ماں کی روز کی دوائی لیتے لیتے آخری دنوں میں میری جیب ہلکی بالکل ہو جاتی ہے۔ میں نے سگریٹ پینی چھوڑ دی ہے، جوا کھیلنا چھوڑ دیا ہے۔ ماں کی ادویات ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، مجھ سے روز روز کی دوائیاں نہیں لے جاتی۔ سوچ رہا ہوں ماں کو کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آؤں۔ اسد نے اپنی پریشانی اپنے جگری دوست کے سامنے عیاں کر دی تھی۔ یہ ہوئی نہ بات، کب سے تو پوچھ رہا ہوں، تیرے چہرے پر پریشانی رقم تھی، تجھے بھائی بولا ہے تو کیسے تیری پریشانی کو نظر انداز کر سکتا ہوں؟ ارے میرے جگر، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میرے اس ملک میں بھی دوسرے ممالک کی طرح ایسے ادارے موجود ہیں جہاں ان بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان کی تیمارداری کے لیے اور لوگ باخوشی راضی ہو جاتے ہیں، جن کو جنت میں جانے کا اور ثواب کمانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے۔ تو چل میرے ساتھ جہاں پر میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ میں نے بھی ان اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہے، ویسے بھی وہ بہت خوش ہیں، وہیں پر تیری بھی بندوبست کروا دیتا ہوں، پھر ساری زندگی مزے سے جینا جس طرح میں جی رہا ہوں۔ ایان نے اپنے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا، کیا سچ میں پاکستان میں بھی کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں ماں باپ کو چھوڑا جا سکے؟ اسد بے یقینی سے بولا تھا، ہاں یار، ایک نہیں 101 ایسے ادارے پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ عید یوم ہو گیا ہے، یہاں بھی سبھی غریب غربا لوگ اپنے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں جن سے اپنے ماں باپ کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دوسرا ادارہ ہے ٹرسٹ ہوم، یہاں بھی لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ طلاق شدہ عورتیں بھی اس ادارے کا سہارا لیتی ہیں، اور بھی جانے کتنے ایسے ادارے ہیں جن کا نام بھی یاد نہیں۔ تو چل میرے ساتھ تیری ماں کو وہیں لے چلتے ہیں۔ پھر دونوں دوست نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، اب اپنی ماں کو یہاں لے آئے، یہ ارادے بنے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اب بس ایسا کریں، ہمیں اپنی ماں کی تصویر دکھا دیں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ مینیجر نے کہا، جو کچھ دن پہلے ایان کا گہرا دوست بنا تھا، اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکال کر اپنی ماں کی تصویر انہیں دکھا دی۔ اسی مینیجر کے پاس ایک بزرگ بھی بیٹھا تھا جو شاید اس مینیجر کا باپ تھا۔ اس بزرگ نے موبائل سے اس کی ماں کی تصویر دیکھی تو چند لمحے اس تصویر کو دیکھتا رہا،
جیسے اس تصویر والے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا یہ آپ کی ماں ہے؟ اس بزرگ نے اسے پہچانتے ہوئے پوچھا۔ اسد نے سر اس بات میں ہلایا۔ آج سے 20 سال پہلے اس عورت نے اس ادارے سے ایک یتیم بچہ اڈاپٹ کیا تھا۔ اس بچے کا نام ہم اس ادارے والوں نے اسد رکھا تھا۔ کہیں وہ بچہ تم تو نہیں؟ اس بزرگ نے جیسے یہ الفاظ ادا کیا تو اسد کے پیروں سے زمین سرکی اور سر پر جیسے آسمان آ گرا ہو۔ اس ادارے کی ساری عمارت اس کے ناتواں کندھوں پر آ گری تھی۔ وہ بزرگ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تو کچھ اور ہی سنا تھا۔ ارے سنیں تو کہاں جا رہے ہیں آپ کو ہوا کیا ہے؟ پیچھے سے آتی آوازوں نے بھی اس کے بھاگتے قدموں کو نہیں روکا۔ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے تو موٹر سائیکل لینا بھی بھول گیا تھا۔ اس نے باقی کا سفر روتے ہوئے اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ماں سامنے چارپائی پر بے سد پڑی ہوئی تھی۔ اسے وہ ماں ماں پکارتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ ماں آنکھیں کھولیں۔ اس نے ایسے ہی ماں کے سر کو ہلایا تو اس کا سر لڑکھڑاتے ہوئے دوسری طرف ڈھلک گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے پکارتا رہا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا چھوڑ گئی تھی۔